السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جمع مکسر کی اقسام۔ حروف اور حرکات کے بلے سے کلمہ بنتا ہے۔ اس کلمہ کی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف ہیں۔ جملہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں استعمال ہونے والے اسم کے بارے میں 5 چیزوں کا علم ہو۔ نمبر 1، آیا اسم مذکر ہے یا مؤنث۔ نمبر 2، اسم نکرہ ہے یا معرفہ۔ نمبر 3، اسم واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع۔ نمبر 4، اسم کی اعرابی حالت کیا ہے، اور نمبر 5، اسم کی تعریف کیا ہے۔ اسم کی اعرابی حالت اور اسم کی تعریف پر آئندہ بات ہوگی۔ آج ہم عدد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم پر مزید بات کریں گے۔ تعداد ظاہر کرنے کے لحاظ سے عربی میں اسم 3 قسم کا ہوتا ہے: واحد، مثنیٰ اور جمع۔ آج ہم جمع مکسر کی 2 اقسام، نمبر 1 جمع قلت اور نمبر 2 جمع کثرت پر بات کریں گے۔ آئیے پہلے جلدی سے گزشتہ سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ مسلمون واحد مذکر ہے اور مسلمتن واحد مؤنث ہے۔ مثنیٰ 2 کو کہتے ہیں۔ واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے واحد کے آخر میں الف اور نون یعنی آنی کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس سے تثنیہ مذکر مسلمانی اور تثنیہ مؤنث مسلمتانی بن جاتا ہے۔ اسم جمع کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو جمع سالم کہتے ہیں اور دوسری جمع مکسر کہلاتی ہے۔ جمع سالم میں واحد سے جمع مذکر سالم بنانے کے لیے واو اور نون یعنی اونا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے آخر میں الف اور تا یعنی آتن کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس سے جمع مذکر مسلمون اور جمع مؤنث مسلماتن بن جاتا ہے۔ جمع سالم میں واحد کے اصلی حروف جوں کے توں برقرار رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جمع مکسر میں اسم واحد کے اصلی حروف ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور ان کے درمیان حروف زائدہ آ جاتے ہیں، یا پھر کبھی کسی حرف کی کمی کر دی جاتی ہے۔ مثلاً ساجدن کی جمع مکسر سجدن ہے۔ جمع مکسر کے بنانے کا کوئی فارمولہ یعنی قاعدہ نہیں ہے، انہیں یاد کرنا ہوتا ہے۔ جمع مکسر جو ہیں وہ زیادہ تر معرب منصرف ہوتے ہیں، لیکن کچھ غیر منصرف بھی ہوتے ہیں۔ ان کی سادہ سی پہچان یہ ہے کہ معرب منصرف کے آخری حرف پر 2 پیش ہوتے ہیں اور غیر منصرف کے آخری حرف پر 1 پیش ہوتا ہے۔ نوٹ کیجئے، معرب اور منصرف وہ اسما ہوتے ہیں جن کے آخری حرف پر تنوین آتی ہے، اور یہ 3 شکلیں بدلتے ہیں، مثلاً کتابن، کتابن اور کتابن۔ جبکہ غیر منصرف اسما 2 شکلیں بدلتے ہیں اور ان کے آخری حرف پر تنوین اور زیر نہیں آتی، بلکہ 1 پیش اور 1 زبر آتی ہے، مثلاً مساجدو، مساجدہ۔ جمع مکسر بنانے کا کوئی فارمولہ تو نہیں ہے، البتہ کچھ اوزان ہیں۔ معنی اور اوزان کے لحاظ سے جمع مکسر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جمع قلت اور نمبر 2 جمع کثرت۔ نمبر 1 جمع قلت۔ جمع قلت 3 سے 10 تک کی تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اشہرن معنی ہے چند مہینے۔ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں۔ جمع قلت کا پہلا وزن اور اس کے مطابق بننے والے جمع قلت کے جو الفاظ ہیں وہ دیکھتے ہیں۔
پہلا وزن ہے افعلن، اس کے وزن پر بننے والا جمع قلت ہے اقلبن۔ اقلبن کا واحد ہے کلبن، معنی ہے کتا۔ افعلن کے وزن پر بننے والا دوسرا جمع قلت ہے ارجلن، واحد ہے رجلن، معنی ہے شخص۔ افعلن کے وزن پر بننے والا تیسرا جمع قلت ہے انہرن، واحد ہے نہرن، معنی ہے نہر۔ افعلن اس کا جمع قلت ہے ازرعن، واحد ہے زراعن اور معنی ہے کھیت۔ یہ تو مثالیں تھیں پہلے وزن کی۔ اب دوسرا وزن دیکھتے ہیں۔ دوسرا وزن ہے جمع قلت کا افعالن۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ وزن ہے افعالن، جمع قلت ہے اقوالن، واحد ہے قولن، معنی ہے بات۔ افعالن کے وزن پر جمع قلت ہے اولادن، واحد ہے ولدن، معنی ہے اولاد۔ افعالن کے وزن پر جمع قلت ہے افراسن، واحد ہے فرسن، معنی ہے گھوڑا۔ افعالن کے وزن پر جمع قلت ہے اشرافن، واحد ہے شریفن، معنی ہے شریف۔ افعالن کے وزن پر جمع قلت ہے اوقاتن، واحد ہے وقتن، معنی ہے وقت۔ جمع قلت کا تیسرا وزن ہے افعلتن۔ اس وزن پر پورا اترنے والے چند الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ وزن افعلتن، جمع قلت ہے اطعمتن، واحد ہے طعامن، معنی ہے کھانا۔ وزن ہے افعلتن، جمع قلت ہے ارغفتن، واحد ہے رغیفن، معنی ہے روٹی۔ نمبر 4، جمع قلت کا چوتھا وزن ہے فعلتن۔ آئیے اب اس وزن پر بننے والے چند الفاظ دیکھتے ہیں۔ وزن ہے فعلتن، جمع قلت ہے غلمتن، واحد ہے غلامن اور معنی ہے غلام۔ اسی وزن فعلتن کی جمع قلت ہے فتیتن، اس کا واحد ہے فتن، معنی ہے جوان۔ جمع مکسر کی دوسری قسم ہے جمع کثرت۔ جمع کثرت 10 سے زیادہ کی تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلاً رجالن، لوگ۔ جمع کثرت کے مشہور اوزان یہ ہیں۔ وزن ہے فعالن، جمع کثرت عبادن، واحد عبدن، معنی بندہ۔ وزن ہے فعلاء، جمع کثرت علماء، واحد عالمن، معنی عالم۔ وزن افعلاء، جمع کثرت انبیاء، واحد نبی، معنی نبی۔ وزن ہے فعلن، جمع کثرت ہے رسولن، واحد ہے رسول، معنی ہے رسول۔ وزن ہے فعولن، جمع کثرت ہے نجومن، واحد ہے نجمن، معنی ہے ستارہ۔ وزن ہے فعالن، جمع کثرت خدامن، واحد خادمن، معنی خادم۔ وزن ہے فعلا، جمع کثرت ہے مرضع، واحد ہے مریدن، معنی ہے مریض۔ وزن ہے فعلتن، جمع کثرت ہے طلبتن، واحد ہے طالبن، معنی ہے طالب علم۔ وزن ہے فعلن، جمع کثرت ہے فرقن، واحد ہے فرقتن، معنی ہے فرقہ۔ وزن ہے فعلان، جمع کثرت غلمان، واحد ہے غلامن، معنی ہے غلام۔ وزن ہے فعال، جمع کثرت ہے کلابن، واحد ہے کلبن، معنی ہے کتا۔ وزن ہے فعلان، جمع کثرت ہے بلدان، واحد ہے بلدن، معنی ہے شہر۔
وزن ہے فعاللو، جمع کثرت ہے زلازلو، واحد ہے زلزلتن، معنی ہے زلزلہ۔ وزن ہے فعالیلو، جمع کثرت ہے صنادیقو، واحد ہے صندوقن، معنی ہے صندوق۔ وزن ہے فعاللتن، جمع کثرت ہے اساتذتن، واحد ہے استادن، معنی ہے استاد۔ وزن ہے مفاعلو، مفاعلو جمع کا یہ جو وزن ہے مفاعلو ان لفظوں کے لیے مخصوص ہے جو مفعلن یا مفعلن یا مفعلتن کے وزن پر ہوں۔ مثلا مراکبو مفاعلو کے وزن پر ہے، جس کا واحد مرکبن ہے اور معنی ہے سواری۔ اسی طرح بساجدو اور بکاتبو بھی مفاعلو کے وزن پر ہیں۔ بساجدو کا واحد مسجدن ہے اور بکاتبو کا واحد مکتبتن ہے اور معنی ہے کتب خانہ۔ وزن ہے مفاعیلو، جمع کا یہ مفاعیلو وزن ان لفظوں کے لیے مخصوص ہے جو مفعالن یا مفعولن کے وزن پر ہوں۔ مثلا مفاعیلو کے وزن پر مفاتیح ہے، جس کا واحد مفتاحن ہے اور معنی ہے کنجی، چابی۔ اسی طرح مفعولن کے وزن پر مکتوبن ہے، جس کا واحد بکاتیبو ہے اور معنی خط کے ہیں۔ نوٹ کیجئے اب تک ہم نے جمع کے جن اوزان پر بات کی ہے ان میں ابھی جن کا ہم ذکر کریں گے نیچے دیے گئے اوزان غیر منصرف ہیں، یعنی ان کے آخری حرف پر تنوین نہیں آتی۔ ان میں نمبر 1 ہے فعلاؤ، نمبر 2 افعلاؤ، نمبر 3 فعاللو، نمبر 4 مفاعلو، نمبر 5 مفاعیلو اور نمبر 6 فعالیلو۔ آئیے چند مزید باتوں کی یاد دہانی کر لیتے ہیں کہ ابنن کی جمع سالم بنونا حالت رفعی میں ہے اور بنینا حالت نصبی اور جری میں ہے۔ ابنن کی جمع مکسر ابناءن ہے، اسی طرح ابنتن کی جمع بناتن ہے اور اخن بھائی کی جمع اخوانن یا اخوتن ہے۔ اختن بہن کی جمع اخواتن ہے۔ امرأتن عورت کی جمع نساءن یا نسوتن ہے۔ امن کی جمع امہاتن ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض الفاظ کی جمع ایک سے زیادہ اوزان کے مطابق ہوتی ہے۔ مثلاً بحرن سمندر کی جمع بحارن، ابحارن، ابحرن اور بحورن ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض الفاظ کی جمع کے مختلف اوزان مختلف معنی رکھتے ہوں۔ مثلاً بیتن کی جمع بیوتن ہو تو معنی ہوگا گھر، اور اگر بیتن کی جمع ابیاتن ہو تو معنی بن جاتے ہیں شاعری والا شعر۔ اسی طرح اگر عبدن کی جمع عبیدن ہو تو معنی بنتے ہیں غلام، اور اگر عبدن کی جمع عبادن ہو تو معنی ہوں گے بندہ۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ عینن کی جمع اعین ہو تو معنی ہوں گے آنکھیں، اور اگر عینن کی جمع عیون ہو تو معنی بنتے ہیں چشمے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آج پڑھی گئی جمع مکسر کی 2 اقسام جمع قلت اور جمع کثرت کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذہن نشین کرنے کے لیے اس ویڈیو کو بار بار دیکھا جائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔